نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم روزمرہ کی زندگی میں کسی نہ کسی کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، والدین اولاد کو، استاذ اپنے شاگردوں کو، اور ایک دوست اپنے دوستوں کو، اور ایک مبلغ امت کو۔ لیکن ہماری نصیحت اصلاح کی بجائے شکایت بن جاتی ہے، ہدایت کی بجائے ضد پیدا کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا مسئلہ بات میں ہے یا مسئلہ بات کرنے کے طریقے میں ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں نصیحت کرنے کا درست طریقہ کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیا جائے گا۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں تک بھی لازمی شیئر کریں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے نصیحت کی اہمیت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب پیغمبر، آپ نصیحت کیجئے، بے شک آپ کا نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نصیحت جو ہے یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اگر نصیحت کرتے ہوئے غلط طریقہ استعمال کیا جائے تو وہ نصیحت فائدے کی بجائے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو نصیحت کرنے کے لیے کون سے طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز نیت درست ہونی چاہیے۔ نصیحت کرنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، نصیحت کا مقصد اپنا آپ کو بڑا جتانا مقصود نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اگر نصیحت کرنے کا مقصد صرف یہ جتانا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں تم غلط ہو، تو یہ نصیحت نہیں ہے بلکہ تحقیر ہے۔ تو اپنی نیت درست کرنی ہوگی، نیت اللہ کی رضا ہو۔ کسی کی بھی آپ اصلاح کر رہے ہیں، کسی کو بھی آپ نصیحت کر رہے ہیں، تو نصیحت سے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ نرمی، محبت اور پیار سے نصیحت کی جائے۔ اگر نرمی، پیار، محبت کی بجائے لہجے میں سختی ہوگی تو وہ نصیحت مؤثر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس کے ساتھ جا کر نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ کون؟ فرعون، جس نے خدائی تک کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ کئی ہزار معصوموں کا قاتل اس ظالم کے پاس اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور بھیجتے ہوئے فرمایا کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گفتگو کرتے وقت، نصیحت کرتے وقت نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، بے شک نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ولا ینزع من شیء الا شانہ، اور جس چیز سے نرمی کو نکال لیا جائے، نرمی کو کھینچ لیا جائے تو وہ شے بدصورت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے گفتگو کرتے وقت، نصیحت کرتے وقت نرم لہجہ، گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا فقال یا معاذ، اے معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب اس حدیث کے اندر اگر ہم غور کریں تو آپ علیہ السلام کی بات کا جو پہلا حصہ ہے واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، اس کا بات کے دوسرے حصے کے ساتھ کیا تعلق ہے تو معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ یہ جو پہلے الفاظ ہیں واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، یہ سچے جذبات پر مبنی تمہید ہے جو نصیحت کو قبول کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کی، جو نصیحت ان کے دل و دماغ کے اندر اتر گئی۔ تو میرے محبوب پیغمبر کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے نرم لہجہ اختیار کرتے تھے، محبت بھرا انداز، اور پھر نصیحت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ سے بیان کیا، اور حضرت حفصہ نے میرا وہ خواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے۔ پھر فرمایا لو کان یصلی باللیل، کاش کہ وہ رات کے وقت نماز پڑھا کرے۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پیارا انداز اختیار کیا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی جس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک عمل کیا۔ حضرت سالم جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو نرم لہجہ، محبت بھرا انداز یہ انسان کا دل بدل دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک بات جب محبت کے ساتھ کی جائے تو وہ دل و دماغ میں اتر جاتی ہے، وہ عملی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اگر وہی بات سخت لہجے میں کی جائے تو وہ بات نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے گفتگو کرتے وقت، نصیحت کرتے وقت نرم لہجہ اختیار کرنا ہے۔ اور تیسرا اصول، جب بھی نصیحت کسی کو کرنی ہے تو اکیلے میں، تنہائی میں نصیحت کرنی ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں من وعظ اخاہ سرا فقد نصحہ وزانہ، کہ جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں اور اکیلے میں نصیحت کی تو اس نے اس کی اصلاح کی اور اس نے سنوار دیا۔ ومن وعظہ علانیۃ فقد فضحہ وشانہ، اور جس نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی ہے تو اس نے اس کو سب کے سامنے رسوا کر دیا اور اس کو بگاڑ دیا۔ اس لیے نصیحت کے لیے اکیلا وقت نکالیے، اکیلے بیٹھ کر اس کو سمجھائیے اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے۔ اور چوتھا اصول ہے صحیح وقت اور صحیح موقع پر نصیحت کرنا۔ یاد رکھیں ہر بات ہر جگہ اور ہر وقت کہنے کی نہیں ہوتی، ہر بات کرنے کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل دیکھ کر، حالت کو دیکھ کر کہ جب دیکھتے ماحول سازگار ہے، دل نرم ہے تو اس وقت نصیحت کیا کرتے تھے۔ ہر وقت نصیحت لے کے پھرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ وقت کا انتظار کرنا، ماحول کے سازگار ہونے کا انتظار کرنا، جب دیکھیں کہ ساری چیزیں موافق ہیں تو اس وقت نصیحت کرنی چاہیے۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ جس بات کی نصیحت کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ دوسروں کو تو اچھائی کی طرف بلا رہے ہو لیکن خود تمہارے اندر اچھائی نہ ہو۔ اس لیے انسان کو خاموش نصیحت، خاموش عمل یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں اسی بات کو لائے، پھر اس کو جب دوسروں کے سامنے بیان کرے گا تو دوسروں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور چھٹا اصول، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ کام نہیں کرتے، دعائیں بھی کام کر جاتی ہیں۔ اس لیے کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو تنہائی میں بیٹھ کر ان کے لیے وقت نکال کر اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ صبح کو تبلیغ کرتے تھے، رات کے وقت اپنی امت کے لیے روتے تھے، اپنے قوم، قبیلے اور برادری کے لیے روتے تھے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت نصیحت کرنا، اور تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں، ان کے لیے ہدایت کی اللہ سے دعا کیا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے پہلے کرنے کی اور بولنے سے پہلے سوچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔